برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مغد الجود الکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ اقبال نے آج سے بہت پہلے ہی مسلمانوں کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ حضرات، ہم سنی حنفی صوفی خانقاہی بریلوی مسلمان ہے، ہمارا تعلق سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے ہے، ہم ہی ما انا علیہ و اصحابی کے سچے علمبردار ہیں۔ ہم صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اسلاف، بزرگان دین، پیر و ولیوں اور اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے بتائے ہوئے اصول یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر چل کر دنیا کو امن و شانتی اور پیار و محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کو اسلام کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی دولت سے مالا مال کرنے والے خواجہ غریب نواز، محبوب الہی، بختیار کاکی، سیدنا شاہ برکت اللہ مہروی، صابر پاک کلیری اور وارث پاک جیسے ولیوں اور صوفیوں نے ہمیں اسلام کی دولت دی، تو ہم انہی صوفیاء کرام کی صوفیانہ تعلیم کے وارث ہوئے۔ اسلام کی جس سچی تعلیمات اور اس کا آفاقی پیغام، جس طرز عمل سے ہمیں ان خانقاہی بزرگوں خواجہ صاحب، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند اور مہریرہ شریف کے بزرگوں محبوب الہی اور امور خسرو وارث پاک اور صابر پاک نے دیا تھا، ہمیں رشد و ہدایت کے اسی مورث طریقے پر عمل کرتے ہوئے اسی پیار و محبت سے ہی دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان بزرگوں نے خانقاہوں کے ذریعے بنا کسی پروپیگنڈا، بنا کسی شور شرابے، بنا کسی تشدد و کٹر پنتھی کے انسانیت کی خدمت کی، سب کو پیار و محبت کے پھول دے کر اسلام کے اخلاق، امن و شانتی اور پیار و محبت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ حضرات گرامی، اس لیے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں خانقاہی طریقہ اس ملک میں اپنانا ہوگا، یہی طریقہ ہمارے لیے مفید و محفوظ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس درمیان اس ملک میں دعوت و تبلیغ اور اسلام کے فروغ کے نام پر لوگوں نے بہت سے طریقے نکالے مگر ناکام رہے، مصیبت لائے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کی، اسلام کو بدنام کرنے کا موقع دیا۔ صوفیاء کرام اور بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر اور اسلاف کے خلاف انہوں نے ہٹ درمی، تشدد، سخت گیر نفرتی طریقہ اختیار کیا، تو اس سے اسلام کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان بھی ہوا۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ مصر میں اخوان المسلمین، عراق و شام میں IS، افغانستان میں طالبان، سعودیہ میں وہابی، پاکستان میں لشکر طیبہ، ہندوستان میں جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، ذاکر نائک جیسے لوگوں، جماعتوں اور سنگٹھنوں نے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر اسلامی دعوت اور اسلام کو پھیلانے کا دعویٰ کیا، تو دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا فائدہ ہونا تو درکنار، پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان کو انہوں نے بدنام کر دیا، شرمسار کر دیا، اور اسلام اور مسلمان مخالف طاقتوں کو انہوں نے مسلمانوں کو خوکار بنا کر پیش کرنے اور بدنام کرنے کا موقع دیا، اور
ثبوت دے دیا، جبکہ خواجہ غریب نواز جیسے ہمارے بزرگوں نے تنے تنہا اسلام کا دائرہ بھی بڑھایا اور ایسا اخلاق و کردار پیش کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت مخالف لوگ بھی ان کی دعوت و تبلیغ کو برا نہیں کہتے اور نہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر خطے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہمارے ملک اور ہماری سرزمین کا بھی ایک مزاج ہے۔ یہ سرزمین پیار و محبت اور امن و شانتی کی زبان سمجھتی ہے، کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتی۔ طالبان، جماعت اسلامی، AISIS، لشکر طیبہ جیسے سنگٹھنوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ جماعت اسلامی اور مودودی ذاکر نائک نے سنیت کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اب اس کی بدلی ہوئی شکل کیرلا میں PFI کی صورت میں بھی ابھری۔ یہ سب کام کم شور زیادہ اور پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں۔ لفاظی اور سنہرے خواب ان کا شعار ہے، اسکول کے بچے ان کا ہتھیار ہے۔ جماعت اسلامی ہو، PFI ہو اور تبلیغی جماعت، ان سب کا ہدف زیادہ تر اسکول اور کالج کے نوعمر طلبہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے غلط عقائد و نظریات اور اپنے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے اسکولی بچوں کو جال میں پھنساتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں۔ PFI نے بھی یہی سب کیا۔ کیرلا کے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے کو ڈریس پر میں بابری ہوں کا نعرہ لکھ کر جلوس نکالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مقدمہ ہو گئے اور ان کا تعلیمی کریئر چوپٹ ہو گیا۔ ان سب نے پروپیگنڈا اور بے جا تشہیر کر کے مسلم نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے تشہیر کے بجائے خاموش انداز اور پیار و محبت سے دین کا کام کیا ہے، اور اس ملک ہندوستان میں ہم صرف پیار و محبت، اعلیٰ اسلامی اخلاق، مثالی کردار، بھائی چارے، خدمت خلق، رواداری، صوفیانہ نظام و کردار، خانقاہی بالادستی کے ذریعے ہی دین و مذہب کا کام کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نفرت و تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے اسلاف مخالف اور اسلاف بیزار PFI جیسے سنگٹھنوں اور گروپوں سے دور رہیں۔ اپنے کو خانقاہی نظام سے وابستہ کر کے پیار و محبت اور امن و شانتی کا راستہ اختیار کر کے سنیت کے فروغ اور اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کرے۔ مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت ہی اس زمانے میں ہمارے لیے محفوظ ترین راشدہ اور قلعہ ہے۔ اللہ ہم سب کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔